بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گپ شپ توقیر نظر میں خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، پچھلی ویڈیو میں نے آپ سے جلال الدین محمد شاہ خوارزم اور اس کے باپ خوارزم شاہ کے بارے میں ذکر کیا تھا۔ خوارزم شاہ کی عظیم سلطنت، جس میں اصفہان، خراسان، سمرقند، بخارا اور افغانستان کا علاقہ شامل تھا، اس سلطنت کو چنگیز خان نے تباہ و برباد کر کے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ خوارزم شاہ فرار ہو گیا اور اسی حالت میں کیسپین سی کے ایک جزیرے میں اس کی موت واقع ہوئی۔ خوارزم شاہ کی وفات کے بعد اس کا سب سے چھوٹا بیٹا جلال الدین محمد شاہ خوارزم چنگیز خان کی فوجوں سے لڑتا رہا۔ ترکی کے ایک مشہور ڈرامہ نگار محمد بزدوق نے اس داستان پر ایک ڈرامہ بنایا ہے، جو کہ بہت جلد شائقین کے لیے پیش کر دیا جائے گا۔ پچھلی ویڈیو میں نے ذکر کیا تھا، خوارزم شاہ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا جلال الدین محمد شاہ خوارزم چنگیز خان کی فوجوں کے ساتھ مقابلہ کرتا رہا۔ اس کا طریقہ واردات یہ تھا کہ وہ اپنی فوج کے ساتھ جنگلوں پہاڑوں میں چھپ جاتا اور پھر موقع ڈھونڈ کر چنگیز خان کی فوج پر حملہ کرتا۔ جلال الدین محمد شاہ خوارزم کے سپاہیوں کی تعداد بہت کم تھی، ان کی تعداد چند ہزار کے لگ بھگ تھی۔ اسی دوران جلال الدین محمد شاہ خوارزم نے عباسی خلیفہ کو ایک قاصد بھیجا اور اس سے مدد طلب کی۔ جلال الدین محمد شاہ خوارزم نے دیگر مسلم حکمرانوں کو بھی خطوط بھیجے اور ان پر واضح کیا کہ یہ جو منگول فتنہ صحرائے گوبی سے اٹھا ہے، یہ تمام مسلم ریاستوں کو نگل جائے گا، سو چنگیز خان کے خلاف میری مدد کی جائے۔ لیکن کسی مسلم حکمران نے اس کو مدد فراہم نہیں کی۔ اس وقت کے مسلمانوں کی حالت بھی آج کے مسلمانوں جیسی تھی۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں، یہود و نصارہ نے مسلمانوں کے کتنے ملک جو ہیں وہ تباہ کر دیے۔ عراق، شام، لیبیا، فلسطین، افغانستان، کشمیر کے مسلمانوں کی حالت دیکھیں، برما کے مسلمانوں کی حالت دیکھیں۔ مسلمانوں کی اس وقت تقریباً 55 سے زیادہ آزاد ریاستیں ہیں، لیکن مسلمان متحد ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ تو یہی کچھ سین اس وقت بھی تھا۔ چنگیز خان مسلم ریاستوں کو تباہ کرتا جا رہا تھا، لیکن مسلمانوں میں یونٹی نہیں تھی۔ تو میں بات کر رہا تھا، جلال الدین محمد شاہ خوارزم تنہا اپنے چند ہزار سپاہیوں کے ساتھ چنگیز خان کی فوج کا مقابلہ کر رہا تھا، ان پر حملے کر رہا تھا، ان کا نقصان کر رہا تھا، لیکن اس کے پاس سپاہیوں کی تعداد کم تھی، گھوڑے کم تھے، اس دور کا اسلحہ کم تھا، اسی لیے وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ چنگیز خان کا لشکر جو ہے وہ اس کو پیچھے دھکیلتا ہوا دریائے سندھ کے کنارے تک لے آیا۔ اس وقت چنگیز خان کی فوج کی تعداد 10,000 کے لگ بھگ تھی، جبکہ جلال الدین محمد شاہ خوارزم کے سپاہیوں کی تعداد بہت کم تھی۔ لیکن اس کے باوجود جلال الدین محمد شاہ خوارزم نے چنگیز خان کی فوج کا مردانہ وار مقابلہ کیا، اور جب اس کے سپاہیوں کی تعداد تقریباً 100 کے لگ بھگ رہ گئی تو اس نے اپنا گھوڑا دریائے سندھ میں ڈال دیا۔ چنگیز خان یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کا دشمن کتنا نڈر، کتنا بے باک ہے۔ اس وقت دریائے سندھ جوبن پر تھا۔ چنگیز خان کی فوج نے جلال الدین محمد شاہ خوارزم کے سپاہیوں پر تیروں کی بارش کر دی، اس کے بہت سے ساتھی مارے گئے، لیکن جلال الدین محمد شاہ خوارزم دریائے سندھ کے دوسرے پار چلا گیا۔ اب یہاں سے پھر ہمیں جلال الدین محمد شاہ خوارزم کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ملتی۔ ہسٹری کی کتابوں میں لکھا ہے، ایک روایت یہ ہے کہ جلال الدین محمد شاہ خوارزم کو سوتے ہوئے کسی نے قتل کر دیا اور اس کا قیمتی جو سامان ہے اس پر قبضہ کر لیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ جلال الدین محمد شاہ خوارزم مسلم حکمرانوں کی سنگ دلی دیکھ کر کہ اس کو کوئی مدد فراہم نہیں کی گئی، وہ گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر گیا۔ اس نے صوفیانہ زندگی اختیار کر لی اور ہندوستان میں وہ گمنامی کی موت مر گیا۔ تو یہ مختلف قسم کے احوال ہمیں تاریخ کی کتابوں سے ملتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو اس کے ساتھیوں نے ہی قتل کر دیا تھا انعام کے لالچ میں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ
जलाल उद्दीन मोहम्मद शाह ख्वारिज़म हिंदुस्तान जाकर वो कहीं छुप गया और इसी दौरान उसने गुमनामी की ज़िंदगी बसर की और वो इस दुनिया से चला गया। तो बहरहाल ये थी आज की स्टोरी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दास्तान बहुत पसंद आई होगी। आप अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।